بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شاہدہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا۔ زینب، او زینب ادھر آؤ۔ زینب بھاگتی ہوئی کچن سے آئی۔ جی اماں، کیا ہوا؟ میں نے 1000 دفعہ منع کیا ہے تمہیں ساتھ کو موبائل مت دیا کرو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ اماں پھر آخر میں کیا کروں، روتا ہے، تنگ کرتا ہے، کام کرنے نہیں دیتا، کیا اسی کو لے کر بیٹھی رہوں؟ آپ تو صبح صبح چلی گئیں اپنی پرانی سہیلی سے ملنے، مجھے گھر کے سارے کام کرنے تھے اور ساتھ اتنا تنگ کر رہا تھا تو میں نے موبائل پر کارٹون لگا کر دے دیے۔ آئے بس کرو بہو، دیکھو تمہارے کام جب تک بچہ سو رہا ہوتا ہے تو خود ٹی وی، واٹس ایپ اور فیس بک پر لگی رہتی ہو، اور جب یہ اٹھ کر رونے لگتا ہے تو تمہیں گھر کے کام یاد آ جاتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں تمہاری پڑھائی لکھائی کا کچھ فائدہ بھی ہے، جب تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ بچوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں یہ سب چیزیں؟ اماں آپ کو بس موقع چاہیے مجھے باتیں سنانے کا، اور کچھ نہیں۔ ساری دنیا کے بچے اب موبائل، کمپیوٹر اور ٹیبلٹ سے کھیلتے ہی ہیں۔ زینب تڑخ کر بولی۔ ہاں ہاں، ساری دنیا کنویں میں جا گرے تو تم بھی چھلانگ لگا دو گی؟ ارے ہم نے تو بھی 7 بچے پیدا کیے، منہ نہ اس وقت موبائل تھے نہ یہ ٹی وی کا بھونپو 24 گھنٹے بجتا تھا۔ جب بچے سوئے ہوئے ہوتے سارے ضروری کام اسی وقت نپٹا لیتے تھے جلدی جلدی، ورنہ بچے ساتھ ساتھ ہی لگے رہتے تھے ہمارے تو۔ سبزی بنا رہی ہوتی تو ساتھ 2 4 پتے اور ڈنڈل وغیرہ دھو کر یمنا اور ہمنا کو بھی پکڑا دیتی تھی، وہ انہی سے کھیلتی رہتی تھی۔ روٹی پکاتے ہوئے تنگ کرتی تو ذرا سا آٹے کا پیڑا پلیٹ میں رکھ کر ان کو بھی دے دیتی تھی۔ وہ تمہاری دونوں بڑی نندیں یوں ہی کھیل کھیل میں روٹی پکانا سیکھ گئی تھی۔ محسن جب زیادہ ہی تنگ کرتا تو ایک چمچہ اور ایک پلیٹ اس کو دے دیا کرتی، وہ اسی کو بجا بجا کر کھیلتا رہتا تھا۔ جھاڑو دیتے ہوئے ایک چھوٹی جھاڑو اس کو بھی پکڑا دیا کرتی تھی، اگر ایسے خوشی خوشی محسن جھڑک لگایا کرتا تھا۔ میں محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا کرتی اور وہ اور جوش و خروش سے جھاڑو لگاتا۔ اور تم کیا سمجھتی ہو یہ محسن جو میرے آگے پیچھے پھرتا ہے، کیا یہ یوں ہی تمہاری طرح مار پیٹ کر کے نہیں پالے ہم نے بچے، بڑی محبت اور خلوص سے پالے ہیں۔ اماں تو کیا میں محبت نہیں کرتی بچوں سے، اور کیا میں مخلص نہیں ہوں بچوں کے ساتھ؟ اب کی بار تو زینب سچ مچ تڑپ اٹھی۔ تم بچوں کے ساتھ مخلص ہوتی تو یہ کرتب دکھاتی، 16 جماعتیں پڑھ کے بھی تمہیں بچے پالنے نہ آئے؟ اماں حد کرتی ہیں آپ، میں یونیورسٹی میں پڑھنے جاتی تھی یا بچے پالنا سیکھنے جاتی؟ ارے یہ کیسی تعلیم جو انسان کو اپنا بھلا برا بھی نہ سکھا سکے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ سب چیزیں کتنی نقصان دہ ہیں معصوم بچوں کے لیے؟ آج ان سب چیزوں نے مل کر بچوں کا اپاہج بنا لیا ہے، ہلتے ہی نہیں ہیں موبائل اور کمپیوٹر کے سامنے سے۔ نہ 2 گھڑی ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، نہ کچھ دین کا خیال ہے، اور ماؤں کو ذرا پرواہ نہیں بچے کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ہمیں دیکھو میٹرک پاس کرتے ہی بابا نے شادی کر دی، اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی کتابیں پڑھا کرتے جس سے دین اور دنیا دونوں سنور جائیں، میاں بھی راضی رہے اور سسرال والے بھی خوش، اور بچوں کی بھی بہتر پرورش کر سکے۔ اب جب اپنے ہی چونچلوں سے فرصت نہیں ملے گی، کبھی شاپنگ، کبھی درزی کی دکان کے چکر، کبھی پارلر کی حاضری، کبھی ٹی وی کے آگے بیٹھی ہیں تو کبھی موبائل میں سر دے رکھا ہے، ان ماؤں کے پاس فرصت کہاں ہے بچوں کی تربیت کرنے کی؟ ابھی ساس بہو کی بحث جاری تھی کہ ساتھ پھر موبائل اٹھا کر امامہ کی جھولی میں پاس آ کھڑا ہوا۔ امامہ بھی نیند سے جاگ چکی تھی اور ساتھ کے ہاتھ میں چمکتے موبائل کو دیکھ دیکھ کر ہمک رہی تھی، ہاتھ پیر چلا رہی تھی کہ بس کسی طرح یہ چیز اسے مل جائے۔ ساتھ موبائل کو کبھی اس کے قریب کرتا اور کبھی دور کر لیتا۔ زینب نے ساس کی طرف توجہ اس طرح دلائی، یہ دیکھیں اماں، 6 7 ماہ کی بچی بھی اس کی شیدائی ہے، اب کیا کروں میں، کیسے بچاؤں انہیں؟ زینب تھک کر اماں کے پاس ہی آ بیٹھی۔ شاہدہ بیگم نے ایک نظر زینب کے چہرے کی طرف دیکھا جس پہ تھکن اور فکر کے آثار تھے، نگاہیں اپنی معصوم بچی پر جمی ہوئی تھیں جو ٹکٹکی باندھ کر موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی اور خوب جوش میں ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ ایک لمحے کو ترس سا آیا شاہدہ بیگم کو، بہو صبح سے کاموں میں لگی ہے اور اب میں نے بھی اتنی باتیں سنا دوں، بھلا ایسے میں نصیحت کیا اثر کرے گی؟ تو پھر کیا کروں میں، کیسے احساس دلاؤں زینب کو اس کی غلطی کا؟ شاہدہ بیگم دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ زینب کھانا لگانے کا پوچھنے لگی، انہوں نے منع کر دیا۔
پہلے میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، پھر بعد میں کھانا۔ کھانے سے فارغ ہو کر زینب ساس کی دوا لے لیے ان کے کمرے میں ہی آ گئی۔ اماں دوا کھا لیجیے۔ شاہدہ بیگم کو سچ مچ زینب پر پیار آ گیا۔ کچھ بھی ہے، میری خدمت بہت کرتی ہے، کھانا، کپڑے، دوا، ہر چیز وقت پر تیار رکھتی ہے، بس نہ جانے بچوں کی طرف سے اتنی لاپرواہی کیوں کرتی ہے۔ انہوں نے زینب کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ بہو کچھ دیر میرے پاس بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ جی اماں کہیے۔ بیٹا تمہیں احساس نہیں ہوتا بچوں کا ہر وقت موبائل سے لگے رہنا کتنا غلط ہے؟ احساس ہوتا ہے اماں، کیوں نہیں ہوتا؟ زینب بڑے دکھ سے بولی۔ مگر چاروں طرف یہی سب کچھ چل رہا ہے تو بس میں بھی بچے اب انہی چیزوں سے کھیلتے ہیں اماں۔ یہی تو ہمارا المیہ ہے زینب، ہم لوگ اندھا دھند لوگوں کے ساتھ بھاگنے ہیں، نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر۔ ان چیزوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ تمہارے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، تم انہیں اس تباہی سے بچا سکتی ہو، مگر کیسے اماں؟ دیکھو بیٹا، سب سے پہلے تو تم اس بات کو محسوس کرو کہ یہ بچے تمہارے ہاتھ میں کھلونا نہیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جس کی پوچھ گچھ ہوگی تم سے۔ تم نے وہ حدیث نہیں سنی؟ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مفہوم؟ کل قیامت کے دن تم نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ بچوں کی پرورش کا کیا حق ادا کیا، کیا دین اسلام کے مطابق ان کی پرورش کی یا چھوڑ دیا شتر بے مہار کی طرح۔ صرف اچھا کھانا پلانا، پہنانا، اسکول بھیج دینا اور سیر و تفریح کروا دینا ہی تو بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اچھے آداب سکھانا، بری باتوں سے بچانا اور صحیح اسلامی خطوط پر ان کی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ پہلے ذرا تم اپنی خبر لو، نماز کبھی پڑھتی ہو کبھی نہیں پڑھتی، تلاوت کیے ہوئے تمہیں کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں، ٹی وی کا ہر ڈرامہ دیکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ جب تم خود ہی اللہ کی نافرمانی کرو گی تو بچے کیسے تمہارے فرما بردار بنیں گے بھلا؟ کیسے بچاؤ گی تم انہیں زمانے کی تلخیوں سے؟ فتنہ فساد اور بے حیائی کی جو آگ سوشل میڈیا کے ذریعے چاروں طرف لگی ہے، کیسے بچاؤ گی تم ان سے، ان معصوم پھولوں کو؟ اگر تم نے انہیں اپنے دین کے ساتھ نہ جوڑا تو یہ تباہ ہو جائیں گے زینب۔ دین پر چلنے کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ بچے ماں باپ کو جیسا کرتے دیکھتے ہیں ویسا ہی خود کرتے ہیں۔ تم باقاعدگی سے نماز پہ گانا پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، گناہوں سے بچا کرو اور بچوں کے لیے خوب نیکی اور ہدایت کی دعا مانگا کرو۔ تمہیں پتہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن میں آنکھیں خراب ہو گئیں اور وہ اندھے ہو گئے۔ ہر طرف سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو ان کی والدہ کو اس قدر صدمہ ہوا اور انہوں نے تہجد میں ایسے گڑ گڑا کر اور یقین سے دعا مانگی کہ صبح ان کا بیٹا اٹھا تو بینائی واپس آ چکی تھی۔ ایک وہ مائیں تھیں جو تہجد میں اولاد کے لیے دعائیں کرتی اور اب اچھے بھلے بچوں کو ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بٹھا بٹھا کر خود اپنے بچوں کو اندھا کرنے کا سامان کر رہی ہیں۔ اگر تم چاہو تو ابھی بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے زینب، مگر اماں کیسے؟ کیا میری نماز پڑھنے سے یہ موبائل سے کھیلنا چھوڑ دیں گے؟ ہاں زینب، جب تم اپنے رب کی فرما بردار کرو گی، گناہوں سے بچو گی تو یہ بچے بھی تمہاری بات مانیں گے، تم انہیں روکو گی تو یہ ضرور رک جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی تم دوسری تدابیر اختیار کرو۔ دیکھو ماما ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کے قریب تو تم بالکل بھی موبائل لے کر نہ بیٹھا کرو، اس کے لیے تو بس اتنا ہی کرنا کافی ہے، اور ساتھ پر تمہیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ تم اس کی توجہ دوسری طرف دلاؤ، موبائل کو تم خود کم سے کم استعمال کرو۔ بچوں کی خاطر تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی، فالتو ویڈیوز اور گیمز وغیرہ ڈیلیٹ کر دو۔ جب اسے اپنی پسند کی چیزیں اس میں نہیں ملیں گی تو خود ہی دلچسپی کم ہوتی جائے گی، اور ساتھ کے لیے کچھ ایسے کھلونے لے آؤ جس سے اس میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ پیدا ہو۔ بلاکس خرید دو تاکہ وہ مختلف عمارتیں بناتا رہے، بیٹ بال سے کھلایا کرو، واٹر کلر لا دو، چھوٹے چھوٹے پتھر دیکھوا کر دے دو، اسے ان پر کلر کیا کرو اور پھر اس کو خوب شاباش دو۔ محسن سے کہو شام کو تھوڑی دیر کے لیے قریبی پارک میں لے جایا کرے ساتھ کو، بچوں کے ساتھ کھیلے گا توجہ بڑھ جائے گی۔ گھر کے کاموں کے دوران بھی اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرو، چھوٹا موٹا کام اس کو بھی دیا کرو۔ اس کے علاوہ بچوں کو اپنے پاس لے کر بیٹھا کرو، اچھی اچھی دین کی باتیں اور سبق آموز قصے سنایا کرو۔
बच्चे का ज़हन साफ स्लेट की मानंद होता है, उस पर जो भी लिखोगे वो उसी को पढ़ेगा, उसी के मुताबिक चलेगा। ज़ैनब बहुत गहरी सोच में थी, लेकिन ये सब बहुत सब्र आजमा है अम्मा। हाँ, तो कुछ मुश्किलें भी झेलना सीखो। इन्हीं आसानियों की खातिर तो माएँ बड़े आराम से बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन का आदी बना देती हैं और ख़ुद मज़े से अपने कामों में लगी रहती हैं या अपने दिलचस्प मशागिल में। भला बताओ तो सही, कौन है जो छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा पकड़ा कर खुश होते हैं? ये उनके माँ बाप ही होते हैं। शुरू से ही इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखा जाए तो क्यों ऐसी नौबत आए भला। आप ठीक कह रही हैं अम्मा, वाकई में बच्चों की तरबियत ऐसी नहीं करी जैसी करनी चाहिए। मैं अब इंशाल्लाह भरपूर तवज्जो दूंगी अपने बच्चों को। यही तो मेरी दुनिया की रौनक और आखिरत का सरमाया है। मैं इन्हें किसी सूरत ज़ाया नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। हाँ ज़ैनब, जब तुम अपनी नज़र अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत के लामहदूद फ़ायदे पर रखोगी तो ये सब करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।